تو میں سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جی اس پریس بریفنگ میں، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس کا حصہ بن رہے ہیں آج۔ اس کے بنیادی مقاصد دو ہیں۔ ایک تو یہ آپ کو بتانا ہے کہ الائنس فار کلائمیٹ جسٹس اینڈ کلین انرجی جو ہے وہ 4 یا 5 آرگنائزیشنز پہ مشتمل ایک الائنس ہے جو بنیادی طور پر پاکستان کی ٹرانزیشن ان انرجی سیکٹر فرام فاسل فیولز ٹو رینیویبل انرجی کی طرف اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے لیے کام کرتا ہے، اور ساتھ میں وہ اس چیز کے لیے بھی کام کرتا ہے کہ ان پالیسیز کے دوران لوگوں کو کلائمیٹ جسٹس ملے۔ ایسا نہ ہو کہ ان پالیسیز کے نتیجے میں لوگ جو ہیں وہ ڈسپلیس ہو رہے ہوں، لوگوں کی لائیولیہڈ جا رہی ہو۔ یعنی آپ ونڈ ملز لگا دیں، آپ سولر پینلز لگا دیں، مگر لوگوں کی بستیاں اجاڑ دیں، لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر لیں، تو یہ ایک کوئی مناسب اقدام نہیں ہوتا۔ تو الائنس فار کلائمیٹ جسٹس اینڈ کلین انرجی کے کام کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ پالیسی میکرز کے ساتھ مل کے طے کرنا کہ پاکستان کو کس طرح سے کتنی جلدی اور کس کس سیکٹر کے اندر رینیویبل انرجی کو فوری طور پہ لے کے آ جانا چاہیے، اور ساتھ ہی میں یہ انشور کرنا کہ اس کے نتیجے میں عام لوگوں کی زندگیوں پہ کوئی نامنصفانہ اثر نہ پڑے۔ تو اس الائنس نے ایک خط لکھا ہے آئی ایم ایف کو، اور آئی ایم ایف کی امپورٹنس یا اس کی جو پاکستان کی معیشت میں عمل دخل ہے اس کو مجھے بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ وہ کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ، ڈیلی کی بنیاد پہ ہیڈ لائنز بن رہی ہیں۔ مگر اس خط کو لکھنے کا بنیادی مقصد جو ہے وہ دو تھے۔ ایک تو یہ کہ آئی ایم ایف نے بہت پاکستان کا بازو مروڑ کے اسے کہا کہ آپ یہ جو آئل کے اوپر اور بجلی کے اوپر سبسڈیز دے رہے ہیں ان کو ختم کریں، اگر آپ نہیں ختم کریں گے تو ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے۔ اور کانسیکوینٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ آئل پرائسز کے اوپر پہلے ہی پاکستان نے قیمتیں بڑھا دی ہیں، پچھلے ایک ہفتے میں 30-35 روپے بڑھ گئے ہیں، اور جو الیکٹریسٹی پرائس ہے اس کے بارے میں بھی خبریں آ رہی ہیں کئی قسم کی کہ اس میں بہت میجر اضافے ہونے والے ہیں اس کے ٹیرف۔ تو ہم نے یہ خط اس لیے لکھا آئی ایم ایف کو کہ ایک تو آپ نے یہ سبسڈیز جو ہیں یہ پاکستان کو ایک بہت ہی کورسو، بہت ہی ظالمانہ طریقے سے پاکستان پہ لاگو کی ہیں، اور ان کے اندر پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کی پارلیمنٹ، پاکستان کے لوگ، پاکستان کی سول سوسائٹی کو کچھ پوچھا ہی نہیں کہ یہ کرنے سے پاکستان کا کیا نقصان ہو سکتا ہے، پاکستان کے لوگوں کے اوپر کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ اوور آل جو آئی ایم ایف کی پالیسیز ہمارے ملک کے اندر رہی ہیں ان کے اندر ایک ایلیمنٹ آف سیکریسی رہا ہے، ہمیشہ ان کو خفیہ رکھا گیا ہے، بند دروازوں کے پیچھے وہ پالیسیز بنتی رہی ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ جو فارمولا ہمارے اوپر ہماری اکانومی کو بظاہر ٹھیک کرنے کے لیے لگایا جا رہا ہے اس کا اصل مصنف کون، اور اگر اس کا کوئی مصنف بظاہر آئی ایم ایف ہی ہے تو آئی ایم ایف کے کون لوگ ہیں جو یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور وہ کس بیسس پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ کیا کبھی وہ انگیج کرتے ہیں پاکستانی سول سوسائٹی کے ساتھ، پاکستانی عوام کے ساتھ، پاکستانی پارلیمنٹ کے ساتھ؟ صرف مجھے لگتا ہے ایسے کہ بیوروکریٹس کو مل کے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو ان دو بنیاد پہ یہ لیٹر لکھا گیا ہے کہ یہ دونوں جو چیزیں آپ نے کی ہیں، ایک تو سبسڈیز کا ہٹایا جانا وہ آپ کا ایک آربیٹری اقدام ہے، اور دوسرا آپ کا جو اوور آل پالیسیز ہیں اس ملک کی اکانومی کے بارے میں ان کے میں ایک ایلیمنٹ آف سیکریسی ہے اور ایک ایلیمنٹ آف آربیٹرینس بھی ہے کہ جب آپ جو پالیسی پسند آ جاتی ہے واشنگٹن میں وہ آپ ہمارے اوپر تھوپ دیتے ہیں، چاہے وہ ہمیں پسند آئے یا نہ آئے، چاہے وہ ہمارے حالات کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ مگر اس کے ساتھ میں یہ بھی کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ اے سی جے سی کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ جو آئل کے اوپر، فاسل فیولز کے اوپر سبسڈیز ہیں یہ جاری رہیں، کیونکہ فاسل فیولز کے اوپر سبسڈی دینے کا مطلب یہ ہے کہ فاسل فیول پروموٹ ہو رہے ہیں، جبکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ فاسل فیولز جو ہیں ان کو ختم کر کے ہمیں ان کو فیز آؤٹ کر کے آہستہ آہستہ ہمیں رینیویبل انرجی کی طرف بڑھنا چاہیے۔ تو اگر گورنمنٹ ان کے فاسل فیولز کے استعمال کو سبسیڈائز کرتی رہے تو ان کو چھوڑ کے کسی دوسری انرجی کی طرف چلے جانا بہت مشکل ہوگا۔ تو ہمارا آئی ایم ایف سے یا کسی بھی پالیسی میکر سے یا ہماری اپنی حکومت سے یا ہماری پارلیمنٹ سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ سبسڈیز دینے یا ہٹانے آئل کے اوپر اور فاسل فیولز کے اوپر، ان کے اوپر جو آپ کرتے رہتے ہیں اس کے بجائے آپ انسینٹیوائز کریں رینیویبل انرجی سورسز کو، تاکہ لوگ اس کی طرف منتقل ہونا شروع، بجائے اس کے کہ آپ اب تک اربوں خربوں روپیہ سبسڈی دے چکے ہوں تیل کے اوپر اور دوسرے فاسل فیولز کے اوپر، اس کے بجائے آپ نے
پچھلے 5 سال میں اگر سولر انرجی کو کسی طرح انسینٹیوائز کیا ہوتا, اس کے اوپر آپ نے کوئی سبسڈیز دی ہوتی, تو آج ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ سولر انرجی یوز کر رہا ہوتا, جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ہمارا جو آئل امپورٹ بل ہے وہ کم ہو جاتا, اور اس آئل امپورٹ بل کے کم ہونے سے ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے اس پہ پازیٹیو اثر پڑتا, اور اس پہ پازیٹیو اثر پڑنے کی وجہ سے ہمیں آج آئی ایم ایف کی یہ ظالمانہ شرائط نہ ماننا پڑتی جو اب ہمیں ماننا پڑ رہی ہیں, اور جس کے نتیجے میں ہمارے ملک کے جو مارجنلائزڈ سیکشنز ہیں اور جو غریب طبقات ہیں ان کے اوپر ایک بہت ہی میجر امپیکٹ سامنے آئے گا, اور شاید ابھی آ بھی چکا ہو. تو یہ ساری وہ بیک گراؤنڈ ہے جس میں ہم نے یہ خط لکھا ہے. اس خط میں ہمارا یہ خیال ہے کہ اس طرح کی پالیسیاں لاگو کرنے سے جو پاکستان میں ڈیموکریٹک حکومتیں ہوتی ہیں ان کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت یا کسی بھی حکومت نے جو بھی اس وقت پاور میں ہوتی ہے اس نے کوئی آئی ایم ایف سے کوئی خفیہ شرائط, کوئی خفیہ ڈیل کر لی ہے, اور اس خفیہ ڈیل کے نتیجے میں وہ لوگوں کے اوپر یہ ظالمانہ پالیسیاں لگا رہے ہیں, جس کے نتیجے میں پھر لوگ بدظن ہو جاتے ہیں ڈیموکریسی سے, سیاست سے, پولیٹیشن سے, اس پورے عمل کے اوپر ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. تو ایک تو ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں اس خط میں کہ یہ جو آپ کا نیگوشیشن کا پروسیس ہے حکومت کے ساتھ, اس کو اوپن کیا جائے, اس کو سیکرٹ نہ رکھا جائے, اور اس نیگوشیشن کے پروسیس میں صرف کچھ منسٹریز کے بیوروکریٹس کو ہی نہیں شامل کیا جائے, بلکہ اس کے اندر ملٹی سٹیک ہولڈر ڈائیلاگ کا پروسیس کیا جائے جس میں پاکستانی سوسائٹی کے تمام عام سٹیک ہولڈرز ان پالیسیز کی فارمولیشن میں شریک ہوں. اور دوسرا یہ کہ جو بھی پالیسیز آئی ایم ایف ہمارے ملک میں انرجی سیکٹر میں بنائے ان کا فوکس رینیویبل انرجی کی طرف ہونا چاہیے, نہ کہ ان انرجی سورسز کی طرف ہو جو کہ پہلے ہی پروون ہے کہ انہوں نے اس ملک کی انوائرمنٹ, اس ملک کی انرجی اور اس ملک کی اکانومی تینوں کا ستیہ ناش کر رکھا ہے. تو میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. آج ہمارے ساتھ اس لیٹر کے اوپر آپ کو بہت ڈیٹیل میں جو بریفنگ کرنے کے لیے دوست ہمارے موجود ہیں, ان کا نام زین مولوی ہے. وہ پیشے کے اعتبار سے لائر ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کا بہت وسیع مطالعہ اور بہت وسیع ریسرچ ہے رینیویبل انرجی کے اوپر اور کلائمیٹ چینج کے اوپر. انہوں نے کئی ایسے کیس بھی مختلف عدالتوں میں دائر کیے ہیں جن میں کلائمیٹ چینج کے اور انرجی ٹرانزیشن کے ایشوز انہوں نے اٹھائے ہیں, اور ان سے جڑے ہوئے کلائمیٹ جسٹس کے ایشوز کو انہوں نے بہت بھرپور طریقے سے ہائی لائٹ کیا ہے. تو زین ہمیں ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ اس لیٹرز کے کانٹینٹ کیا ہیں, مگر بیفور آئی ڈو دیٹ کچھ گراؤنڈ رولز ہیں جو میں اناؤنس کر دینا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ پریس بریفنگ ہے, تو اس لیے جو سوال پوچھنے میں پریورٹی ہے وہ جرنلسٹ کو دی جائے گی, مگر جو باقی دوست پارٹیسپینٹس آئے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر مکمل پابندی ہے, وہ اپنے سوالات چیٹ باکس میں لکھ کے بھیج سکتے ہیں. مگر ہم کوشش یہ ہماری ہوگی کہ جب ذہن کی ختم ہو جائے پریزنٹیشن تو پہلے ہم جرنلسٹ کے سوال لیں اور اس کے بعد باقی دوستوں کے سوال لیں. باقی اس کا جو ایڈمنسٹریشن ہے ساری وہ ہمارے کولیگ اسد کے ہاتھ میں ہے. کسی کو اگر کوئی پارٹیسپیٹ کرنا ہے, کوئی گفتگو کرنی ہے, تو وہ اپنا ہینڈ ریز کر کے ان کو مطلع کر سکتا ہے, اور اسد جو ہیں وہ ٹائم کی اویلیبلٹی کے مطابق آپ کو بتا دیں گے کہ آپ پارٹیسپیٹ کر سکیں گے یا نہیں. تو میں اب بغیر کسی تاخیر کے ذہن کو مائک دے رہا ہوں تاکہ وہ آپ کو اس لیٹر کے کانٹینٹس کے بارے میں اور اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں مزید تفصیل کے ساتھ بریف کر سکیں. شکریہ بدر صاحب, تھینک یو. اسد, اگر آپ میری اسکرین شیئر کر دیں تو میں پریزنٹیشن شروع کر سکتا ہوں. تمام ساتھیوں کا شکریہ, آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. آج کی جو پریزنٹیشن ہے اس حوالے سے میں بیک گراؤنڈ زیادہ نہیں دوں گا. بدر صاحب نے میرا خیال ہے کافی اچھی طرح اس کی بیسک جو ایشوز ہیں ان کو لے آؤٹ کر دیا ہے. میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ خط جو ہم نے لکھا ہے آئی ایم ایف کو, اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم ہائی لائٹ کریں کہ آئی ایم ایف کا جو کردار رہا ہے اس سارے مسئلے میں جو کہ اکنامک ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے اور انوائرمنٹل, اکثر اس کو سمجھا نہیں گیا, اس کی پوری جو ڈیٹیل ہے وہ سامنے واضح نہیں ہوئی. تو کوشش میری یہ ہوگی کہ ان کا جو کردار رہا ہے خاص طور پہ ہمارے کلائمیٹ کے مسائل کے حوالے سے اور انوائرمنٹ اور ماحولیات کے حوالے سے, رینیوبل انرجیز اور اس کی مطلب اس میں جو تاخیر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمیں اسے انٹیگریٹ کرنے میں, اس حوالے سے, اور یہ دیگر اس کے جو ریلیٹڈ ایشوز ہیں. تو پلیز میری شیئر کر دیجیے. جی زین صاحب آپ کر سکتے ہیں. تھینک یو.
اچھا، شروع میں کچھ بیک گراؤنڈ سے کروں گا. جو ہمارا لون اس وقت چل رہا ہے EFF ایکسٹینڈیڈ فنڈ فیسلٹی کہلاتا ہے, 6 بلین کا اوریجنل لون تھا. یہ 39 منتھس پہ مشتمل تھا, یعنی تقریباً 40 مہینے پہ مشتمل تھا سن 2019 میں. اس کو بیچ میں جنوری 2020 میں سسپینڈ بھی کیا گیا تھا, کیونکہ پاکستان کی جو گورنمنٹ تھی وہ ریزسٹ کر رہی تھی کہ الیکٹریسٹی پرائس کو اونچا کیا جائے اور ایڈیشنل ٹیکسز جو ہے ان کو بھی ریزسٹ کر رہی تھی. اس کی جو انیشیل میجرز تھے جو اس نے پرپوز کی تھی بیلنس آف پیمنٹس کے ڈیفیسٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے, وہ براڈننگ آف دا ٹیکس بیس, اور یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ لفظ بھی استعمال کیا, ویل بیلنسڈ اینڈ ایکویٹیبل مینر. اور پھر اسٹرکچرل ویکنیسز ان دی انرجی سیکٹر, جس سے مطلب ان کا یہ تھا کہ جو ہماری انسٹیٹیوشنل ویکنیسز ہیں, لائن لاسز ہوتی ہیں, ہمارے سرکولر ڈیٹ کے مسئلے ہوتے ہیں وغیرہ, ان کو بتدریج جو ہے اسے ریفارم کرنا. اس کے ساتھ ساتھ جو اوریجنل لون ہے وہ یہ کافی ضروری ایک بات اس کو شامل کرتا ہے, وہ یہ ہے کہ پروٹیکٹنگ دا موسٹ ولنریبل فرام دی امپیکٹ آف ایڈجسٹمنٹ پالیسیز ول بی این امپورٹنٹ پرائیورٹی. اور اس فکرے پہ ہمیں ذرا غور سے جو ہے نا وہ سوچنا پڑے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے, اور کہاں تک اور کس حد تک IMF نے اس فکرے کی جو مطلب جو روح ہے اس کو واقع میں برقرار رکھا ہے کہ نہیں. یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جو ہمارا اس وقت EFF کا جو پروگرام تھا اس میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ جو ایکسٹرنل شاکس ہیں, مثال کے طور پہ تیل کی قیمتوں کا بہت جلد بڑھ جانا, یا جنگی حالات, یا جس طرح افغانستان میں سچویشن چینج ہوا, اس سے بھی ایک بفر ان بلڈ کرنے کا ایک سولوشن دیا گیا تھا. یعنی کم از کم اس کو انویژن کیا گیا تھا کہ ایسا ہونا چاہیے. کیا ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا, یہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے. پوسٹ کووڈ کانٹیکس پہ تھوڑا میں بتا دوں. جس وقت یہ ڈیل سائن کیا گیا تھا اس وقت تیل کی قیمت فی بیرل, جو برنٹ آئل پرائس ہوتا ہے, اس میں 64 روپیز پر بیرل تھی, اور یہ ایک ڈکلائننگ ٹرینڈ تھا. یعنی اس سے پچھلے سال جو ہے میرے خیال ہے 56 یا 57 کر کے تھی, 57 کر کے تھی, اور اسی کے ساتھ ساتھ اس سے پچھلے سال سے بھی یہ ڈکلائن کر رہا تھا. however اس وقت سن 2022 میں جو سیکنڈ کوارٹر ہے ہمارا, $114 پر بیرل ہے. یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیرلی ڈبل ہوا ہے. تو جو ہمارے اس وقت ٹرمز اور کنڈیشنز نیگوشیٹ ہوئے تھے وہ کن حالات میں کیے گئے تھے, اور آج جو حالات ہیں ان پہ ہمیں پہلے ایک نظر ڈالنی پڑے گی, یہ سمجھنے کے لیے کہ IMF کا جو لون ہے اس کے نتائج ہیں کیا, اور کیوں ہمیں جو ہے اتنی مطلب معیشی طور پہ مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ جب کووڈ اسٹرائک کیا تھا سن 2020 میں, اس کے بعد ہی جو IMF کے رپورٹس تھے انہوں نے داد دی تھی حکومت کو کہ بیسکلی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو اکنامک اور فائنینشیل پالیسیز اور ایفرٹس ہیں وہ قابل تعریف ہیں, اور اس میں وہ سبسڈیز شامل ہیں جو اس وقت دی جا رہی تھیں, فیول پہ بھی, الیکٹریسٹی پہ بھی, اور ساتھ ساتھ میں کووڈ ریلیف پہ سوشل اسپینڈنگ بھی کی جا رہی تھی. پھر ہمیں معلوم ہے کہ اس کے بعد جو حکومت ہے PTI کی پچھلی حکومت, انہوں نے پیٹرول پرائسز کو فریز کر دیا, اور مقصد یہی تھا کہ عام لوگوں کو اس کی بڑھتی ہوئی شرح سے بچایا جائے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور بھی خط لکھا تھا IMF کو, وہ میں تھوڑا کانٹیکس بھی دے دوں. یہ جنوری میں ٹیکس ریفارمز بجٹ کے ذریعے لائے گئے تھے, اور ان میں کافی بہت سارے اس میں جو ہے وہ آئٹمس شامل تھے, لیکن ایک اس میں جو ہمارے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے IMF کے کہنے پہ 20%, جس میں 17% GST شامل ہے, سولر پینلز, ونڈ ٹربائنز اور الیکٹرک وہیکلز کے امپورٹس پہ ٹیکس لگایا. اور اس ٹیکس کے ساتھ ساتھ جو ان کے دیگر مطلب مصنوعات ہوتے ہیں اور اس کے اکوپمنٹ ہوتے ہیں ان پہ بھی جو ہے انہوں نے ٹیکس عائد کیا. اسی کے ساتھ ساتھ یہ ٹیکس جو ہے یہ پرائر ایکشن کنڈیشن تھا اسی لون کے انڈر. اور اب ہم دیکھنے کو جا رہے ہیں کہ جو 7th ریویو ہو رہا ہے, جس کے یہ سارے رن اپ میں یہ ساری میٹنگز چل رہی ہیں, اس میں فیول سبسڈیز اور پاور اور انکریز ٹیکسیشن دوبارہ جو ہے وہ ٹیبل پہ. اس سارے کے نتیجے کیا ہے سوشل اور انوائرمنٹل پوائنٹ آف ویو سے, اور یہ جو پریزنٹ ٹاکس ہیں ان کی کیا ٹریجیکٹری جا رہی ہے. تو پہلی تو میں چیز یہ واضح کر دوں کہ جو رینیوبلز پہ ٹیکس لگایا تھا, جس پہ کافی زیادہ ہمیں جو ہے وہ کافی زیادہ اس پہ ریزسٹنس ملی تھی سولر ایسوسی ایشن سے, مارکیٹ میں مختلف لوگوں سے, انوائرمنٹل گروپ سے. ہم نے خود اس پہ جو ہے خط لکھا تھا IMF کو, اس پہ بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی, اور اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ لوگوں نے جو ہے وہ آواز اٹھائی تھی. وہ آج دن تک وہ ٹیکس لاگو ہے.
گو کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے پچھلے دنوں میں یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ جی ایس ٹی 17% کو رول بیک کریں گے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی رائے عمل سامنے آیا نہیں، اور نہ ہی جو اس کے دیگر مصنوعات اور مختلف جو اس کے رینیوبل ٹیکنالوجیز کے ادر کمپوننٹس تھے، یعنی ای وی الیکٹرک وہیکلس، یعنی ونڈ ٹربائنس اور ریلیٹڈ اکوپمنٹس، اس پہ جو پالیسی ہے وہ ابھی تک واضح نہیں ہوئی، اور اس پہ رول بیک جو ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ سب سے جو زیادہ زد پڑتا جو لوگوں کو جس کی زد میں آتے ہیں وہ ہیں ولنریبل کمیونٹیز۔ آپ کے جتنے مزاری کمیونٹیز ہیں، یا آپ کے سندھ میں تھرپاکر میں جن لوگوں کے لیے سولر اور آف گرڈ سولوشنز ہی واحد ایک حل ہے، انہی کو سب سے زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور انہی کے لیے یہ سب سے زیادہ دشوار تر ہو جاتے ہیں معاملات ایکسیس آف انرجی کے حوالے سے۔ میں آگے چلتا بتاؤں کہ یہی جو ٹیکس ریفارمز ہیں، یہ جو آئی ایم ایف بیک ہیں، آئی ایم ایف کی ہی پالیسیز کے انڈر انٹروڈیوس کی گئے ہیں۔ ان کا پاکستان کی جو انوائرمنٹل پلاننگ اور پالیسیز ہیں ان سے دور دور کے کوئی تعلق نہیں، ان کے ایک اچھا خاصا تصادم ہے۔ اس پہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں پہلے سے شیئر کی ہوئی ہم نے پریس کانفرنس میں، تو اس کے لنک بھی ہم شیئر کر دیں گے، لیکن بہرحال اجمالی طور پہ میں بتا دوں کہ بیسکلی ہمارا جو آلٹرنیٹیو اینڈ رینیوبل انرجی پالیسی ہے، اس کے تحت ہم یہ انرجی ٹرانزیشن کرنے کو جا رہے ہیں، اور اس انرجی ٹرانزیشن کے جو بنیادی اصول ہیں وہ یہ ہے کہ ہم فیول سورسز کو ڈسپلیس کریں، نہ صرف کہ ان کو مطلب ان کو کہ ہم رینیوبلس کو انکریز کریں، لیکن ڈسپلیس بھی کریں فیول سورسز کو، اور ساتھ بساتھ یہ کہ ان کو ڈسپلیس کرنے کا ایک انٹیگریٹڈ اور ہولسٹک طریقہ ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے جو ہے ہماری نیشنل الیکٹرک وہیکلس پالیسی بھی اور آلٹرنیٹیو رینیوبل انرجی پالیسی اکٹھے چلتے ہیں، اور ان کی جو آپس میں سینرجیز ہیں وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس سارے پالیسی کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم رینیوبلس کی پرائسز کو انکریز کریں، ان کو ان گریڈ سولوشنز یعنی جو این ٹی ڈی سی کی طرف سے جو ہم ایڈ کرتے ہیں ہمارے گریڈ میں، ان سورسز کو بھی رینیوبلس کی طرف موو کریں، اور آف گریڈ سولوشنز بھی پیدا کریں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم الیکٹرک وہیکلس کا ایک فریم ورک سیٹ کریں، اور ان کے تحت جو ایکسپینسو فیول سورسز جو ابھی تک ہمارے لیگیسی کانٹریکٹس ہیں جن سے ہم نجات نہیں پا سکے، ان کو بھی آف سیٹ کرنے کا یہ اچھا طریقہ ہے، کیونکہ آف سیزن ٹائم میں آپ الیکٹرک وہیکلس کو بھی چارج کر سکتے ہیں، اور کلچر کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں، لوگ الیکٹرک وہیکلس کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ یہ سارا جو نظام ہمارا جو ہم نے سیٹ کیا ہوا تھا اگلے 10 سال کا جو ہمارا فریم ورک تھا، سن 2030 تک ہمارے ٹارگیٹ تھے، یہ تمام جو ہے اب بھی اسٹیبلائز ہو گئے ہیں ان ٹیکس ریفارم سے جو کہ ابھی تک لاگو۔ یہ تو آئی ایم ایف کا ہم نے دیکھ لیا کہ بیک اینڈ پہ کردار کیا رہا ہے اس انرجی ٹرانزیشن کو تھوارٹ کرنے میں۔ اب تھوڑا سا میں اس کے بارے میں مزید بتاؤں کہ جو آگے ہونے کو جا رہا ہے اس کا کیا تعلق ہے اس کلائمیٹ اور انرجی کے حوالے سے، اور اس کی کیا لنک کیا بنتا ہے۔ تو پہلے تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو پرائیویٹائزیشن اور سبسڈی ریموول، یہ بنیادی طور پہ آئی ایم ایف کے پرانے جو ہے وہ حربے ہیں، انہی کے ذریعے وہ اپنے جو ہے وہ پالیسیز کو چلاتے ہیں، انہی کے ذریعے وہ آپ کی میکرو سوشل یا جس کو میکرو اکنامک فریم ورک کہتے ہیں اس کو تشکیل دیتے ہیں، اور انہی کے ذریعے ان کے جو ہے وہ فنڈ جو ڈسبرس کرتے رہتے ہیں، اس کے پرائر ایکشنز کو یہ میجر کرتے ہیں کہ آپ نے کس حد تک یہ چیزیں کی اور سکسیسفلی کی ہیں نہیں کی۔ اب اس وقت جو ہماری طرف جو گورنمنٹ کو جو گورنمنٹ سے ڈیمانڈ پلیس کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے ایک تو یہ کہ آپ پرائیویٹائز کریں اپنے ڈسکورس کو اور تمام پبلک کو اور اس پرائیویٹائزیشن کے جو لائکلی بینیفیشریز ہیں وہ بھی بڑے کلیئر ہیں۔ موسٹلی اٹس گوئنگ ٹو بی دا کارپوریٹ سیکٹر، پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی اور ہاؤس سوسائٹیز اور ایفلوئنٹ کنزیومر، جو لوگ ان انرجی میں یعنی بائیلیٹرل کانٹریکٹس کر سکتے ہیں اور اتنی وہ استطاعت رکھتے ہیں، ان کو اس کا فائدہ ہوگا۔ عام یوزر جس کا ابھی بھی جو ہے وہ کنیکشن لگا ہوا ہے ہمارے ڈسکورس سے اور اسی کی جو انفیشنسی سے سفر کر رہے ہیں، وہ مزید جو ہے وہ سفر کرتے رہیں گے۔ تو یہ اس کی ایک بنیادی جو مسئلہ ہے جو آئی ایم ایف کی پالیسی جس کا کوئی فی الحال حل سامنے نہیں آ رہا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو بھی انٹرم ریفارمز ہیں اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک تو پرائس جو ہے وہ قیمتیں جو ہے پیٹرول کی وہ اور پیٹرولیم پروڈکٹس کی ان جنرل وہ 30 لیٹر انکریز کر دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکٹریسٹی کی پرائسز بھی انکریز کری جا رہی ہیں۔ اکارڈنگ ٹو ریسنٹ رپورٹس آئی تھنک اٹس 7 روپیز پر یونٹ، اور اس میں شامل دونوں قسم کے جو ہیں وہ کاسٹس ہیں، یعنی فیول ایڈجسٹمنٹ کاسٹ تیل کی قیمت بڑھ جانے سے، اور اس کے علاوہ ٹیرف کو جو ہے وہ کاسٹ پہ لانے کا، یعنی جو ٹیرف ڈفرینشیل سبسڈیز ہوتی ہیں ان کو ختم کرنے کا۔ تو یہ جو ہے فی الحال ہماری نیکسٹ جو ہے وہ سچویشن بننے کو جا رہی ہے۔ اب اس میں کیا امیجیٹ اس کے کیا افیکٹس ہوں گے؟
obviously immediate effects تو یہ ہوں گے کہ آپ کی انفلیشن میں بہت زیادہ جو ہے وہ انکریز ہوگی اور کاسٹ آف لیونگ انکریز ہوگی. اور یہی وہ ایکسٹرنل شاکس ہیں جس کا ای ایف ایف پروگرام نے ذکر کیا تھا, جو کہ ڈیزائن کیے گئے تھے ای ایف ایف پروگرام میں, کم از کم ڈیزائن ہونا چاہیے تھا اسے ان شاکس کو پریونٹ کرنے میں. اور اس کی سولوشن ہمارے سامنے کوئی واضح نہیں ہے ای ایف ایف پروگرام میں, بلکہ اس پہ کوئی بات بھی نہیں کی جا رہی اس وقت. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے جو سب سے ضرورت مند کنزیومرز ہیں ان کا جو انرجی کی طرف ایکسیس ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ان دو سورسز سے, یا تو کیونکہ وہ سبسڈائز قیمت پہ لیتے ہیں, یا تو پھر کیونکہ وہ آف گریڈ سولوشنز افورڈ کر سکتے ہیں. اس کے بھی دو طریقے ہیں, یا تو وہ رینیویبلز کے یعنی سولر مثال کے طور پہ لگاتے ہیں, یا پھر وہ فیول کی طرف جاتے ہیں, گیس اور فیول. اور یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ اکثر یہ ضرورتیں جو ضرورت پوری ہو رہی ہوتی ہے وہ زراعت کے حوالے سے ہوتی ہے, پانی کے حوالے سے ہوتی ہے, کلین ڈرنکنگ واٹر, یا جو آر او پلانٹس ہوتے ہیں فار انسٹنس, یا یا ٹیوب ویلس, اور یہ سارے جو آپ کے دیگر لائف سیونگ اور لائیولیہڈ ریلیٹڈ جو آپ کے کاسٹ ہوتے ہیں. تو ان میں تو بہت آبویس قسم کا ایک جو ولنریبل کمیونٹیز ہیں ان کو ایک ہٹ آ رہا ہے اور آنے کو جا رہا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں کو اگر ہم جائیں تو جس طرح بدر صاحب فرما رہے تھے کہ دیکھنے میں تو اگر آپ فیول کو ایکسپینسو کر رہے ہو تو یہ ایک فائدہ مند چیز ہے کلائمیٹ کے حوالے سے, انوائرمنٹ کے حوالے سے. کیوں؟ کیونکہ اس سے ڈس انسینٹیوائز ہوتا ہے فیول, آپ شفٹ کرتے ہو مارکیٹ کو ٹورڈز رینیویبل سورسز, اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے کلچر میں بھی تبدیلی آتی ہے. لیکن اس کے لیے لازمی یہ ہے کہ پہلے آپ کا انفراسٹرکچر موجود ہو رینیویبلس کا. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی لازمی ہے کہ لوگوں کے پاس اتنا انکم ایکسپینڈیبل ہو اور اتنا ڈسپوزیبل انکم ہو کہ وہ اس میں انویسٹ کر سکیں, اور انویسٹرز جو ہیں ان کے لیے مارکیٹ اتنی جو ہے وہ فرینڈلی ہو کہ وہ اس میں انویسٹ کرنا چاہیں. اور ناٹ اونلی دس, بلکہ آپ کے پاس ایک پروگرام ہو جس کے تحت آپ کو وہ پروٹیکٹ کر سکو ان انویسٹمنٹ, اور ان میں لانگ ٹرم آپ جو ہو وہ ایک فریم ورک تشکیل دے سکو جس میں اس کو آپ نیوچر کر سکو. اب یہ چونکہ ہے نا, اس لیے یہ فیول کی پرائس میں رائز جو ہے اس کو آپ انوائرمنٹل فرینڈلی آپشن نہیں دیکھ سکتے. انفیکٹ الٹا جو ہے یہ ان ساری لانگ ٹرم ٹرانزیشنز کو جو ہے وہ کرٹیل کرتا ہے اور ان کی رستے میں ایک سخت رکاوٹ ہے. تو پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, اور دوسری چیز یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو انرجی سورس کی جو پروفائل ہے, یعنی ہم جو جنریشن سورسز آن بورڈ لاتے ہیں اپنے گرڈ میں اور دیگر مطلب آپ کے جو پرائیویٹ یوزز میں بھی, جب ان کی ہی مارکیٹ کو آپ نے ٹیکس ریفارمز کے ذریعے کمپرومائز کر دیا, تو اب کس طرح سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ انسینٹیو جو ہے وہ آپریٹ کرے گا رینیویبلز کے حق میں. تو مارکیٹ کی جو ریالٹیز ہیں ان کو نہ اسٹڈی کیا گیا, رینیویبل مارکیٹس کی جو نشو و نما کے لیے جو طریقہ کار تھے ان کو نہ امپلیمنٹ کیا گیا. پالیسیز جو پاکستان کی اپنی تھیں, جو انہوں نے واضح طور پہ ایک 10 سال کا پلان رکھا گیا تھا, ان کو بھی جو ہے وہ سرے سے ان کی راہ میں رکاوٹیں ڈال دی گئی ہیں ان آئی ایم ایف بیک ریفارم کے ذریعے. اور آئی ایم ایف کا جو بیانیہ آپ کو دکھتا ہے جو شروع میں نے واضح کیا تھا, اس بیانیے پہ اب صاف نظر آ رہا ہے کہ جو اس کا فالو تھرو ہے وہ کہیں سے بھی نہیں. میں مزید آگے چل کے یہ بات بتاتا ہوں کہ آئی ایم ایف کا جہاں تک کلائمیٹ اور انوائرمنٹل معاملے سے تعلق ہے اور واسطہ ہے, اول تو یہ وہ ادارہ ہے جس نے ہسٹوریکلی فیول سورسز اور فیول بیسڈ انرجی کو بہت زیادہ ترجیح دی. یہ صرف واحد ادارہ نہیں ہے, ورلڈ بینک میں بھی آپ کو یہ ملتا ہے, یا پھر ڈاج ہائیڈرو ڈیمز, جو کہ اگین پاکستان کے پانی کے حوالے سے اور مطلب ہائیڈرولوجی کے حوالے سے ایک نہایت ہی مضر چوائس ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو پیش ایسا کیا کہ جیسے وہ کلائمیٹ چیمپئن ہو. جو پروگرام ہے ہمارا ای ایف ایف, اس کا جو لاسٹ ریویو تھا 6 والا, اس کے اسٹاف اسٹیٹمنٹ میں آپ کو یہ باقاعدہ لفظ ملتے ہیں, میں وہ فریزز پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. پروٹیکٹنگ ولنریبل کمیونٹیز اینڈ اسٹیپنگ اپ ٹو کلائمیٹ چینج. فنڈ کی جو اسٹاف ہے وہ کہتی ہے, وہ ذکر کرتی ہے کہ پاکستان کی ولنریبلٹی ایز اے ٹاپ 10 کنٹری ود the largest damages from climate related disasters and top 20 countries with the largest greenhouse gas emissions is a critical priority area. اسی کے ساتھ ساتھ وہی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریکمینڈ کرتی ہے کچھ پالیسی اسٹیپس کو. wider use of renewables, implementation of measures for meeting Pakistan's NDC targets. یہ وہ والے ٹارگیٹس ہیں جس میں مثال کے طور پر پاکستان کہتا ہے کہ وہ 60% رینیویبلس پہ شفٹ کرنا چاہتا ہے 2030 تک, 30% الیکٹرک وہیکلس کو انکارپوریٹ کرنا چاہتا ہے 2030 تک, ایٹسیٹرا. اور انہی کرٹیکل پرائیورٹی ایریاز کو ای ایف ایف نے نام لے کر ذکر کر کے جو ہے ان کو شامل کیا ہے ایز کرٹیکل پرائیورٹیز. لیکن وہی ٹیکس ریفارمز جو ہیں انہی پرٹیکولر گولز کو ہٹ کریں اسپیسیفکلی. اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ یہ آئی ایم ایف کی ایک تاریخ ہے, بڑی ڈارک ہسٹری ہم کہہ سکتے ہیں اس سے,
جس میں جو ان کے اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پالیسیز ہوتی ہیں وہ امپیکٹ سب سے زیادہ کرتی ہیں آپ کی خواتین کو اور آپ کی ولنریبل پاپولیشن. جو آپ کے غریب طبقے ہیں, جو آپ کے مزارے ہیں, جو آپ کے عام روزمرہ مطلب جن کی آمدن جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی, جو شہروں میں بھی رہتے ہیں تو ان کو اتنا ان کے پاس اتنا رسائی نہیں ہوتی ٹو کنزیومر گڈس, ان کو سب سے زیادہ افیکٹ کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں تاریخی طور پہ. تو یہ جو ان کا جو بیانیہ ہے کہ ولنریبل کمیونٹیز کو پروٹیکٹ کرنا, وہ کس حد تک ایک ریٹرک ہے اور کس حد تک وہ اس کی حقیقت اصل میں ہے کیا, زمینی حقیقت, یہ میرے خیال سے تھوڑا واضح ہو رہا ہوگا. میں آگے جا کے ایک اور اہم ایک قسم کی اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ ایک نئی پالیسی ہے جو IMF کی نکلی ہے کلائمیٹ کے حوالے سے, اور میرا یہ تبصرہ ہوگا, میرا یہ تجزیہ ہے کہ یہ جو کلائمیٹ پالیسی ہے یہ محض گرین واشنگ. اس کلائمیٹ پالیسی کو IMF نے آئی تھنک نومبر 2021 میں جو پبلش کیا, اور اس کے انڈر جو ہے وہ IMF کہتی ہے کہ وہ اپنے سارے ممبر کنٹریز کو کلائمیٹ ریلیٹڈ جو اس کے امپیکٹس اور ڈینجرز ہیں اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے, اس کو اڈیپٹ کرنے کے لیے اسسٹنس پرووائڈ کرے گا. ابھی ہم جس موڑ پہ کھڑے ہیں تاریخ, پاکستان فی الحال اس وقت جو ہماری جو ریالٹیز ہیں, گراؤنڈ حقائق جو ہیں, وہ ایک کلائمیٹ ایمرجنسی ہیں, اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے اب کچھ چھپ نہیں سکتا. اس وقت ریکارڈ ہیٹ لیولز ہیں, مارچ کے مہینے سے یہ 3 مہینے تک ریکارڈ ہیٹ لیولز چل رہے ہیں, اور یہ پورے ملک میں, نارتھ اور ساؤتھ میں. اس کے علاوہ ہم نے جو واٹر اسکیسٹی کا پرابلم دیکھا ہے پیر قوم میں, تھرپاکر میں, وہ ساروں کے سامنے ہے, اور اب فارسٹ فائرز کا جو کرائسس ہے وہ بلوچستان اور ایون اسلام آباد میں. تو یہ ایک مطلب ایک کلیئر اور obvious سچویشن ہے کہ پاکستان جو ہے فی الحال ایک کلائمیٹ ایمرجنسی سے گزر رہا ہے. جو فنڈ کی یہ 2021 کی گلوبل کلائمیٹ اسٹریٹجی ہے, وہ نام لے کے ذکر کرتی ہے پاکستان کے علاقے کے اسپیسیفک پرابلمس کو. مثال کے طور پہ وہ لکھتی ہے کہ میلٹنگ آف دا ہمالین گلیشیئر اینڈ چینجز ان مانسون پیٹرنز constitute major tipping events in the global climate crisis. اور ٹپنگ ایونٹس اس کا مقصد, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ایونٹس جو کہ آپ کو تھرو کر دیتے ہیں ایک ارجنسی والے سچویشن میں. اب حسب معمول آپ چیزوں کو نہیں چلا سکتے ان حالات میں. تو یہ خود اعتراف کرتی ہے فنڈ کی یہ پالیسی. وہی ڈاکیومنٹ ایک دعویٰ کرتی ہے, بہت بڑا دعویٰ کرتی ہے کہ it declares that for the IMF to live up to its mandate, it needs to assist its members in managing these challenges to adaptation, mitigation, and resilience building measures. اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بلینکٹ ریموول آف انرجی سبسڈیز اور جو ٹیکس ریفارمز جو ہم نے جس کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے, وہ انہی ایگزیکٹ پرٹیکولر جو ان کے گولز ہیں اس سے متصادم ہے. بلکہ یہی والی پالیسی خاص طور پہ ذکر کر کے لکھتی ہے کہ فیوریبل ٹیکس ریجیمز اور اسٹرکچرل سوشل اسپینڈنگ پالیسیز آر ریکوائرڈ فار کلائمیٹ ولنریبل کنٹریز. اور موڑ کے وہی آپ کی IMF جو ہے وہ آپ کو ان سبسڈیز کی بلینکٹ ریموول کی طرف لے کر جاتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کی قیمتوں میں اضافہ کرتے کرتے ایسے ٹیکسیشن کے پالیسیز لاگو کرتی ہے جس سے ہم نے دیکھا ہے کہ ملک کی قوم کی اپنی پارلیمنٹری پروسیس سے جو گزر کے جو پالیسیز بنی ہیں ان کو جو ہے وہ سرکمبینٹ کرتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی جو ٹاکس چل رہی ہیں فی الحال اس میں اس کلائمیٹ ایمرجنسی کا کہیں ذکر نہیں ہے. IMF نے آج دن تک کوئی کانکریٹ میجرز پرووائڈ نہیں کیے, کوئی اسپیسیفک اسسٹنس کا جو ہے وہ انہوں نے انتظام نہیں کیا, اور یہ جو EFF لون ہے یا کسی اور پروگرام میں انہوں نے اس کا ذکر بھی ابھی تک نہیں کیا کہ وہ کس طرح اس چیز کو کرنا چاہ رہے ہیں اور اسسٹنس کس طرح پرووائڈ کریں گے, اور کلائمیٹ ولنریبلٹی کو اور اسٹرکچرل اسپینڈنگ پالیسیز کو کس طرح جو ہے انکریج کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میرے خیال میں واضح ہونا چاہیے کہ جب آپ کلائمیٹ کو نیگلیکٹ کرتے ہیں, امپیکٹ عموماً جو ہے وہ آپ کو موسٹ ولنریبل سیکشن پاپولیشن کا, اور یہ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے بلوچستان کے کیس میں, یہ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے سندھ کے کیس میں, آج تھرپاکر میں اور پیپو میں اور بقایا علاقوں. تو پھر رستہ آگے کیا ہے, طریقہ کیا ہے, روڈ میپ کیا بننا چاہیے, اور ہمارے سارے تجزیے کا جو ہے وہ حل مطلب اس کا ہمیں حاصل کیا ہے. تو پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے جو خط IMF سے لکھا ہے اس میں ہم نے کچھ بنیادی ایسی چیزیں پروپوز کی ہیں جو کہ اسٹرکچرل ریفارمز کی مد میں آتا ہے IMF کے ذمہ, یعنی IMF کو اپنے ہی طریقہ کار میں جو ہے وہ تبدیلیاں لانے کی سخت ضرورت ہے. یہ ایسی تبدیلیاں جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ذمہ نہیں ہونی چاہیے, پاکستان کی عوام کے ذمہ نہیں ہونی چاہیے, پاکستان کے جو دیگر ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں اور جو ہمارے انرجی آفیشلز ہیں, جو ہمارے دیگر انسٹیٹیوٹس ہیں, ان کے ذمہ نہیں ہونی چاہیے. یہ IMF کی ذمہ بنتی ہے ان کی اپنی پالیسیز کے تحت.
تو ان میں سے سب سے پہلے تو جو ہم نے پہلے بھی ایک ڈیمانڈ ان سے ریز کی تھی، اس میں ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، کم از کم ایک مستقل اور ایک مکمل پیش رفت نہیں ہوئی، وہ یہ ہے کہ انہیں سولر، ونڈ، ای ویز، ایسوسیٹڈ ٹیکنالوجیز، ان پہ ٹیکسز امیڈیٹلی وڈرا کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ میں چونکہ ہمارے زمینی حقائق اتنی بری طرح تبدیل ہو چکے ہیں ان 2-3 سالوں میں جب سے یہ لون جو ہے سائن ہوا تھا، نیگوشیٹ ہوا تھا، اس لیے ہمیں ایک تھرا ری نیگوشیشن کی سخت ضرورت ہے۔ یہ بلینکٹ ریموول آف سبسڈیز جو ہوتی ہیں یا انکریزز جو ہوتے ہیں ٹیکسیشن میں، بغیر کسی ٹارگیٹڈ سولوشن کے، جو کہ صرف ان کے اپنے دفتروں میں بن کے ان کے دفاتر میں لوگوں کے جو ایبسٹریکٹ کنسیپچوئل ایک ان کا ایک ٹیکنوکریٹک سپیک ہوتا ہے اس کے ذریعے نہیں، لیکن عام لوگوں کی ان پٹ کے ذریعے جو ہے بننے چاہیے۔ یہ اکثر ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی پروگرام بنائیں گے اور اس میں جو ہے وہ پور سیکشن جو ولنریبل سیکشن کو پریونٹ کریں گے۔ یہ 3 سال کا تجربہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا اور نہیں نہ ہی ہوئے گا، اور تاریخ بھی اس چیز کی گواہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ شامل نہ کرو ان لوگوں کو جن کا اصل میں اس مسٹیک ہے، اس مسئلے جو کہ جن پہ گزرتا ہے وہ مشکل وقت جو کہ ان پالیسیز کی وجہ سے ہمارے پہ جو ہے وہ مسلط ہوتی جا رہا ہے۔ تو واٹ از دی آنسر؟ پہلا سوال کا یہ جواب ہے کہ ہمیں الیکٹریسٹی اگر سستی چاہیے اور ایکسیسیبل چاہیے تو رینیوبلس کی طرف لوٹنا ضروری ہے، اس کو سپورٹ کرنا ضروری ہے، فیوریبل ٹیکسیشن رجیم ضروری ہیں، انٹیگریشن آف رینیوبلس انٹو دی گرڈ بھی ضروری ہے، اور آف گرڈ سولوشنز بھی ضروری ہیں۔ اور نہ صرف یہ، ہمیں ڈسپلیس کرنا پڑے گا ایگزسٹنگ آئل اور گیس اور لارج ہائیڈرو پروگرامز کو، جو کہ کلائمیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کمپلیٹلی ان ایکسیپٹیبل۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو میکنزمز ای ایف ایف اور لون پروگرامز میں ہمیں ملتی ہیں یہ پالیسی کنڈیشنلٹیز کی، ان کو کنسسٹنٹ کرنا پڑے گا پاکستان کی اپنی انوائرمنٹل گولز اور پالیسیز کے ساتھ، اسی کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کلائمیٹ آبلیگیشنز کے ساتھ۔ آئی ایم ایف کا سب سے بڑا جو جھوٹ ہے، جو یہ کافی سال سے بولی جا رہے ہیں، وہ یہ جھوٹ ہے کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور گلوبل کمیونٹی کی جو رولز اور لاز ہیں ان کے مطابق چلتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ پیرس اگریمنٹ جو ہمارا ہے، جو کہ پاکستان خود اس کو ریٹیفائی کر چکا ہے اور جو آئی ایم ایف کو بھی فالو کرنا چاہیے، اس میں جو ہے یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ فائنانس فلوز جو ہیں وہ کنسسٹنٹ ہونے چاہیے ود اے پاتھ وے فار لو گرین ہاؤس گیس ایمیشنز اینڈ کلائمیٹ ریزیلینٹ ڈیولپمنٹ۔ اور آج دن آئی ایم ایف نے کوئی سوشلی جسٹ اور گرین فائنانسنگ سولوشنز کا انتظام کیا ہی نہیں ہے، اور یہ سب سے زیادہ حقدار اس طرح کے سولوشن کا پاکستان خود بنتا ہے۔ تو اس کے علاوہ میں یہ بھی بتا دوں کہ جو فی الحال آن گوئنگ ٹاکس ہیں، پارلیز ہیں، جو جس طرح بدر صاحب نے فرمایا جو بند کمروں کے بیچ چلی جا رہی ہیں، ان کو فائنلائز کرنا اور ان کے ذریعے کوئی نیا ریویو فائنلائز کر کے کوئی نئے ریفارمز مسلط کرنا، یہ قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ سول سوسائٹی کو براڈلی ہماری، میں جرنلسٹ کمیونٹی سے بھی جو ہے وہ گزارش کروں گا کہ اس چیز کو ضرور سامنے رکھیں، اپنے جو آپ آرٹیکل لکھتے ہیں، جو آپ کوریج کرتے ہیں، کہ بغیر عام لوگوں کی شمولیت کے اس پروسیس میں، بغیر ان پٹ کے ایکسپرٹ سے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہوں اور فنڈ کے اپنے اپوائنٹڈ نہ ہوں، یہ نیگوسیشنز جو ہیں یہ ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک ڈیڈ ہارس ہے۔ ان کا کوئی جو ہے وہ آگے نہ صرف پیر ہے، نہ ان کا کوئی مستقبل ہو سکتا ہے، اور ہونا وہی ہے جو سالوں سال پاکستان کے ساتھ چلتا چلا آ رہا ہے۔ 24ویں یا شاید اس سے بھی زیادہ بار جو ہے پاکستان اس وقت آئی ایم ایف کو جا رہا ہے، اور آج دن تک ہمارے جو بنیادی مسائل ان کا حل نہیں نکلا آئی ایم ایف کی پالیسیز کے تحت، اور نہ ہی ہمیں جو ہے اس کی کوئی راہ دکھتی ہے یا کوئی کرن دکھتی ہے امید کی۔ میں آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب ڈیٹ سائیکل میں کوئی ملک پھنسا ہوا ہو، خاص طور پہ جو ایک کلائمیٹ ولنریبل ملک ہے پاکستان جیسا، اس کے لیے عموماً اصل حل جو ہے وہ ڈیٹ فارگیونیس ہی ہو سکتا ہے، یا ڈیٹ فار نیچر سواپس، جس کے ذریعے آپ جو وہ ماحولیات کی مطلب پریزرویشن کے لیے اور رینیوبلس کی انٹیگریشن کے لیے جو ہے وہ مکمل فائنانسنگ سولوشنز اس کو ڈیڈیکیٹ کرو۔ اور یہ جو ہمیں دولہا نظر آیا ہے ایم ایف کی پالیسیز میں، اس کو تبدیل کیے بغیر جو ہے آگے حل ہے بھی کوئی نہیں۔ تو میں ختم کرنا چاہوں گا بدر صاحب، اوور ٹو یو۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارا آئی ایم ایف کو ایک خط لکھنے کا بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف اور ہماری جو سول سوسائٹی ہے اس کے بیچ ایک ڈائلاگ بھی شروع ہونے کی ضرورت ہے۔ بغیر اس ڈائلاگ کے ہم آگے نہ اس اینڈ سے بڑھ سکتے ہیں، نہ ہی آئی ایم ایف کے اپنے جو مقاصد ہیں جن سے کچھ سے ہم اگری بھی کرتے ہیں ان کو ہم دیکھ سکیں گے، ان کی کوئی کانکریٹ مینیفیسٹیشن یا ان کا کوئی فائدہ۔ تو اوور ٹو یو بدر صاحب، تھینک یو۔
تھینک یو زین فار دس بریلینٹ پریزنٹیشن. مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد کوئی بہت زیادہ سوالات نہیں ہوں گے. بہت کمپریہنسولی آپ نے اس کو ٹیکل کر دیا ایشو کو. جسٹ ٹو سم اپ کہ آپ نے جو بنیادی طور پہ 3 یا 4 مطالبے کیے ہیں ان میں سے جو مین چیزیں ہیں وہ اس کو اگر میں ہائی لائٹ دوبارہ کر سکوں پھر ہم کویسچن آنسرز کی طرف چلے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ آئی ایم ایف جو لون دے رہا ہے ہمیں اس لون کی پالیسی کو ٹوٹلی تبدیل کرنا پڑے گا. جو ان کا ہمارے اوپر زور ہوتا ہے کہ ہم اپنی اکانومی کے سٹرکچر کو تبدیل کریں. ہمارا ان سے مطالبہ ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ جو نیگوشیشنز کر رہے ہیں اور جو ایگریمنٹس کر رہے ہیں ان کو کرنے کا جو سٹرکچر ہے وہ بھی تبدیل کریں. اس کو بجائے بند دروازوں کے کرنے کے کھلے پبلک میں لے کے آئیں اور ہمیں پتہ چلے کہ یہ پالیسیز جو ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہیں اور کیوں آ رہی ہیں اور اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے اور کیا وہ ہمارے ملک کے مفاد میں ہیں یا نہیں. اور دوسرا یہ کہ انرجی سیکٹر کی ریفارمز کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف پرائیویٹائزیشن ہو جائے ہر چیز کی اور صرف جو ہے وہ ڈی ریگولیشن ہو جائے, بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ملک کے تمام حصوں میں انرجی کو ایکویٹیبل ایکسیس ہو. لوگ برابر طریقے سے ایک متوازن طریقے سے لوگ جو ہے وہ انرجی کے سورسز کو ایکسیس کر سکیں اور انرجی کے جو یوزیج ہے وہ اتنا پروہیبیٹیولی ایکسپینسو نہیں ہونا چاہیے کہ غریب لوگ اس کو افورڈ نہ کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تبھی پاسبل ہو سکتی ہیں اگر حکومت اور پالیسی میکرز اور ہمارے جو انٹرنیشنل فائنانسرز ہیں وہ اس بات کو فوکس کریں اور اس بات کو سمجھیں کہ فوسل فیولز کی مدد سے پیدا کی جانے والی انرجی کبھی چیپ نہیں ہو سکتی اور the only way forward is to promote renewable energy. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آئی ایم ایف نے ہمیں قرضے دینے ہیں تو وہ جو کوئی خفیہ ایگریمنٹ بڑی طاقتوں کے درمیان کو ہوا ہے کہ اس ملک کو سزا دینی ہے تو اس کا قرضہ روک لو اور اس ملک کو کوئی فیور دینی ہے تو اس کا قرضہ ریلیز کر دو, اس کے بجائے انٹرنیشنل لا کے فریم ورک کے تحت کیے گئے جو پبلک ایگریمنٹس ہیں جیسے کہ پیرس ایگریمنٹ ہے یا جیسے اور کوئی اس طرح کے انٹرنیشنل کووننٹس ہیں یا معاہدے ایسے ہو چکے ہیں جن کی پوری دنیا سگنیٹری ہے, ان معاہدوں کے قوانین کے تحت ان کے رولز اور ریگولیشنز کے تحت ان لونز کی نیگوشیشن کی جائے اور ان لونز کو ڈسبرس کیا جائے اور اس میں گرین فائنینسز کو لون رائٹ آفس کو اور اس طرح کے جو انسینٹیوز ہیں جو ولنریبل ملکوں کو اور ولنریبل ملکوں کے اندر بھی مارجنلائزڈ اور ولنریبل کمیونٹیز کو ایک سپورٹ پرووائڈ کر سکیں, ان کے اوپر اس کا فوکس ہونا چاہیے. تو یہ 3-4 ایلیمنٹس ہیں جو ایک طرح سے مطالبے کہہ لیں یا ایک طرح سے سم اپ کہہ لیں اس ساری پریزنٹیشن کا. تو اب میں فلور اوپن کرتا ہوں, اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ کائنڈلی چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں اور اپنا ہاتھ کھڑا کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں اور پھر اسد آپ کو الاؤ کریں گے جی سوال کرنے. جی کوئی جرنلسٹ تو سوال کرنا چاہے تو ہماری پرائرٹی پہ پہلے جرنلسٹ ہوں گے کیونکہ یہ میڈیا بریفنگ ہے, تو کائنڈلی ہمیں بتا دیں تاکہ ہم ان کو موقع دیں. تو بے شک چیٹ میں نہ ڈالیں اپنا سوال, غیر آپ پوچھو. سامع احمد صاحب نے پوچھا ہے, جنرل سا سوال ہے کہ کیا اس چیٹ کی ریکارڈنگ مل جائے گی؟ تو اسد میرا خیال ہے ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں ان کو ریکارڈنگ, تو آپ کائنڈلی پھر ان سے اس سیشن کے بعد کر لیجیے گا جی کانٹیکٹ. جی 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 اسامہ احمد صاحب, جی اسامہ صاحب میں نے آپ کو ان میوٹ کر دیا. تھینک یو بہت اچھی پریزنٹیشن ہے, بہت اچھے اس میں پوائنٹس آپ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں. دیکھیں اس میں جو میرا ایک کنسرن تھوڑا سا یہ بھی تھا, بلکہ کوشچن ہی آپ کہہ لیں کہ نہ صرف آئی ایم ایف بلکہ ہماری جو نیشنل گریڈ اتھارٹیز ہیں ان کی طرف سے بھی کچھ ہماری ریسٹرکشنز اور لمیٹیشنز ہیں. اب آئی ڈونٹ نو کہ وہ لوگ ٹیکنیکلی اس کی اسیسمنٹ کر رہے ہیں, لائک نیٹ میٹرنگ پروسیس ہمارے جو ہیں ان کو اتنے تیزی سے ریپڈلی انکریج شاید نہیں کرا جا رہا, جس کی وجہ سے لوگ بھی اتنا زیادہ وہ کر نہیں رہے کہ یار ہمیں رینیوبل میں جانے کی کیا ضرورت ہے جب بجلی مل ہی رہی ہے. ہاں مہنگی مل رہی ہے بالکل, اور مہنگی ہوتی بھی جائے گی, بہت ساری ریزنز آپ لوگوں نے خود ہی بتا دیے. تو اس کے سلسلے میں آپ لوگوں کی کوئی نیشنل گریڈ سے اور جو لوکل باڈیز ہیں ہماری ان سے بھی کوئی اس طرح کی کبھی بات چیت ہوئی ہو کہ وہ اس کو ملکی اس میں مفاد میں
ज़रा देखें। जी शुक्रिया बदर साहब, मैं जवाब देता हूँ, फिर आप फॉलो कर लें। जी शुक्रिया साहब साहब, अच्छा सवाल है, और इसका मुख्तसर जवाब है कि जी हमने इंगेज किया है NTDC के साथ, बल्कि 2 साल से कर रहे हैं। IGCEP जो वो हर साल निकालते हैं, जो कि इंडिकेटिव कैपेसिटी जनरेशन एक्सपेंशन प्लान है, जिसके ज़रिए जो है वो एडिशंस लाई जाती हैं हमारी ग्रिड में, और उनमें जो सोर्सेज को तरजीह दी जाती है। उस हवाले से हमने दोनों साल जो है उनके प्लान को चैलेंज किया है कि ये उनके भी कुछ बुनियादी उसूल होते हैं, जो ग्रिड कोड के ज़रिए उसूल और नेपरा एक्ट के तहत उसूल जो होते हैं, वो होते हैं आपकी लीस्ट कॉस्ट बेसिस और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। यानी जो आप एक्सपैंड कर अपनी कैपेसिटी को और जिस फ्यूल सोर्स को इस्तेमाल करना चाह रहे हो वो सस्ता होना चाहिए बमुकाबले बाकियों के मुकाबले में, और साथ साथ उसको एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होना चाहिए। और इसमें एक वाज़े और इस्टेब्लिश फैक्ट है जो मेरे ख्याल है काफ़ी सालों से क्लियर है कि रिन्यूएबल एनर्जीज जो है वो कंसिस्टेंटली चीपर भी हैं और कंसिस्टेंटली क्लीनर भी हैं हर हवाले से कंपेयर टू ऑयल, गैस एंड लार्ज हाइड्रो। तो इसमें NTDC की तरफ से जो प्लान आए थे उनमें मतलब बेतहाशा फ्लॉज हैं, और काफ़ी ज़्यादा उनमें जो है वो लिमिटेशंस हैं, जो कि हमने पॉइंट आउट भी की हैं और पब्लिकली भी किया है। तो मैं बल्कि इनवाइट करूंगा कि तमाम जर्नलिस्ट साथियों को कि वो जाके पढ़ा करें कि नेपरा के जो इंटरवेंशंस होते हैं उसमें अक्सर आपको मिलेंगे सिविल सोसाइटी की तरफ से और दीगर अफराद की तरफ से, इंडिविजुअल प्राइवेट सिटीजन की तरफ से मुख्तलिफ किस्म के जो ऑब्जेक्शंस रेज होते हैं। और उन ऑब्जेक्शंस में कंसिस्टेंटली आपको ये चीज़ मिलेगी कि NTDC ने जो इस वक्त प्लान बनाया हुआ है, जिसमें ऑयल और गैस और कोल, लार्ज हाइड्रो को धड़ाधड़ शामिल किया हुआ है प्लान में, और मेरे ख्याल है जो हमारे ARE के टारगेट्स थे, अल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी के टारगेट्स, उनसे अच्छा खासा कम, यानी मैं 30 टारगेट से 2030 तक कि 30% हमारा सोलर एंड विंड होगा, और इट्स डॉटरिंग एट समथिंग लाइक 17% या 18%। उससे ज़्यादा उन्होंने शामिल नहीं किए सोलर और विंड को, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने लीस्ट कॉस्ट एनालिसिस प्रॉपर्ली रन किया ही नहीं है। और साथ ही साथ में जो है मैं ये भी बताना चलूँ कि सिर्फ उनका कसूर इसमें नहीं है, IMF वाहिद इधर जो है वो हमारे लोगों के साथ खेल नहीं खेल रहा, वर्ल्ड बैंक का भी एक अच्छा खासा किरदार है। और वर्ल्ड बैंक ने जो हमारे पेस प्रोग्राम, वो भी एक लोन है, एक DPF कहते हैं उसे, डेवलपमेंट पॉलिसी फाइनेंसिंग, उसके ज़रिए हमने पाकिस्तान ने अपनी एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स लानी थी वर्ल्ड बैंक के डॉक्यूमेंट के ज़रिए। उसकी जल्दबाजी में और उसको लागू करने के नतीजे में यही जो हमारी पॉलिसी से डिविएशन हुई है उसके नतीजे में हुई है। और इस इशू को भी हमने अच्छा खासा पहले हाईलाइट किया है, और हो सकता है हुसैन साहब आपके साथ शेयर कर सकें वो डॉक्यूमेंट्स और वो खत जो हमने इस सिलसिले में वर्ल्ड बैंक को भी लिखा था। तो योर पॉइंट इज़ वेल टेकन, बिल्कुल नेशनल पॉलिसी मेकर्स का इंगेज करने की जरूरत है, बिल्कुल उनकी तरफ भी जो है हमें मिलती हैं कुछ लिमिटेशंस। लीस्ट कॉस्ट एनालिसिस सही तरह से नहीं किया जाता है, डेटा सही तरह से नहीं दिया जाता, इन्वायरमेंटल कॉस्टिंग है ही नहीं इस वक्त हमारे कल्चर में। जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं और जो हमारी ग्रिड अथॉरिटी है यानी NTDC, वो ये एनालिसिस करते ही नहीं है कि अगर आप ऑयल या गैस या हाइड्रो इलेक्ट्रिक लार्ज को शामिल करोगे तो उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में कॉस्ट कितना होगा इकोनॉमिक टर्म्स और एनवायरमेंटल टर्म्स में। तो ये एनालिसिस क्योंकि की नहीं जाती, इसलिए अव्वल तो वो लीस्ट कॉस्ट बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स में भी नहीं होता, लेकिन इसके अलावा जो कॉस्ट हैं वो एग्जॉर्बिटेंटली हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें जो है वो चीज़ें कवर भी नहीं होती हैं, और उनके हम उनसे आगाह भी नहीं है। तो एक तो ये भी इशू है, और साथ साथ में ये आखिरी बात ये भी करूं कि कुछ इसमें इश्यूज जो हैं वो एंडेमिक और ग्रिड रिलेटेड हैं। तो ग्रिड में तब्दीली की तरफ कुछ अच्छे इकदाम भी लिए गए हैं, और उम्मीद ये है कि ये अगर प्रेशर हम इस तरह से जारी रखें खास तौर पे फंडर्स के एंड पे और फिर लोकल पॉलिसी मेकर्स के एंड पे भी, तो फिर कुछ फायदा होने को जाएगा। साहब को कुछ फॉलो अप है? बदर साहब आप ये दूसरा सवाल है जैन, ये मुजतबा खान साहब की तरफ से। एक तो उन्होंने पूछा कि ये खत जो आपने IMF को भेजा है तो इसके ऊपर आपको क्या रेस्पॉन्स मिला है IMF की तरफ से। इसका जवाब मैं दे देता हूँ। वो ये कि खत हमने अभी भेजा है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस प्रेस ब्रीफिंग से पहले हम उनको खत भेज चुके हैं। इससे पहले एक और इशू के ऊपर, इसी से लिंक्ड इशू के ऊपर भी हम उनको खत भेज चुके हैं। अभी तक हमें कोई मेजर रेस्पॉन्स उनकी तरफ से नहीं मिला, मगर हमारी तवक्को ये है कि अगर हम कंसिस्टेंटली ये अपनी कम्युनिकेशन उनके साथ जारी रखेंगे तो वी होप कि एक वक्त आएगा कि वो मजबूर हो जाएंगे कि वो हमारी बात सुने। अब दूसरा इसका सवाल का हिस्सा उनका ये है जी कि स्टेट बैंक की जो फंडिंग है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी,
وہ ایک تو ختم ہو رہی ہے، تو ابھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کوئی نئی گائیڈ لائنس جاری کریں گے یا نہیں کریں گے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو فنڈنگ ہے اس کی گائیڈ لائنس کوئی بہت زیادہ کنڈیوسو ٹو رینیویبل گروتھ نہیں ہے، تو اس کے اوپر آپ کا کامنٹ، آپ کا جواب کیا ہے؟ پہلے تو میں ایک بدر صاحب آپ کی بات پہ ایڈ کروں کہ ہماری کچھ انگیجمنٹ رہی تھی، ہم نے زور ڈالا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو ہمارے انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں اور دیگر جو ہمارے اصلاح کے انسٹیٹیوشنز ہیں جو کلائمیٹ کے حوالے سے کام کریں، اور کلائمیٹ اور فائنانس کا جو آپس میں جو اس کا رشتہ ہے اس کے حوالے سے کام کریں، اور ہمیں موقع ملا تھا کہ جو یورپین ڈائریکٹرز ہیں ان سے ہماری بات چیت ہو IMF کی، اور ہم نے یہ تمام ایشوز جو ہیں اور ان کی جو باقاعدہ جو ہمارا تجزیہ اور انالیسز ہے وہ ساری ان کے سامنے رکھی تھی، اور بنیادی طور پہ ان کے پاس کوئی اس کے لیے جواب نہیں تھا، بلکہ الٹا انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا تھا کہ ہم شاید اس چیز کو کنسیڈر نہیں کیا یا ہم دیکھیں گے یا دیکھنا چاہیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان بڑے اداروں سے جو آپ کو سامنے دکھتا ہے اور جو پس پردہ ہوتا ہے وہ اکثر جو ہے وہ دے آر ناٹ الائنڈ۔ یہ ہمیں صاف ایک واضح طور پہ ایک حقیقت ہے جو ہمیں اس کا ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اکنالج کرنا چاہیے کہ یہ ریالٹی ہے۔ تو یہ جو دگلا پن ہے اور یہ جو بیانیوں کا استعمال اور اس کا ایکچولی فالو تھرو نہ کرنا، یہ ایک پرانی عادت ہے، اور جب تک کہ آواز میں آواز شامل نہیں ہوں گی لوگوں کی، ایک بڑا جو ہے ہم ان کو اکاؤنٹیبلٹی کی طرف نہیں لے کر جائیں گے ان انسٹیٹیوشنس کو، اداروں خاص طور پہ ان بینکس کو، تب کہ ہمیں میرا نہیں خیال کہ ہمیں کوئی ایک پازیٹیو وہ دکھے گا۔ یہ میں لیکن بتا دوں کہ چونکہ ان کے کچھ انٹرنیشنل آبلیگیشنز بھی ہوتی ہیں اور ان کی اپنے پالیسیز بھی ہوتی ہیں، لہٰذا ان کو اس انٹرنل جو ان کے وہ ہیں کانٹرڈکشنز، ان میں جب آپ ان کو کیچ کرتے ہیں یا ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں پبلک میں، تو ان کو کہیں نہ کہیں اس کا رسپونڈ کرنا پڑتا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کا امپیکٹ بھی پڑتا ہے۔ اور